बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है, उसके 12वें सबक यानी मेहनत की बरक़ात के अशार की नहायत आसान तशरीह, मुश्किल अल्फाज के मानी और मुताल्लिका यानी मुमासिल अशार के साथ पेश करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ़ तशरीहात की वीडियोज़ देखना चाहते हैं साबका नज़मों की, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मुसद्दस पढ़ लेते हैं। पहला मुसद्दस कौन सा था? पहला मुसद्दस है, पहले मुसद्दस पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आगे इसकी अल्फाज मानी और तशरीहात पर मैं आ जाता हूँ। मशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बड़ाई, किसी ने बग़ैर उसके हरगिज़ न पाई, फ़जीलत न इज़्ज़त न फरमा रवाई। निहाल इस गुलिस्तां में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं, मशक्क़त यानी सख्त मेहनत, बड़ाई यानी बड़ा होने का अमल, फ़जीलत बुज़ुर्गी या बड़ा दर्जा, फरमा रवाई बादशाहत या हुकूमत, निहाल बेहद खुश, गुलिस्तां बाग। ठीक है। तो नज़्म का उन्वान है मेहनत की बरक़ात और शायर का नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। अब हम आ जाते हैं तशरीह की तरफ। इसकी तशरीह है, इस मुसद्दस में शायर कहते हैं कि जिस कौम ने अपनी हालत बदलने के लिए सख्त मेहनत और कोशिश की, उसी को दुनिया में इज़्ज़त और कामयाबी मिली। कौमों की हालत उस वक्त तक नहीं बदलती जब तक वो अपनी हालत बदलने के लिए सख्त मेहनत ना करें। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने क्या खूब कहा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मेहनत, कोशिश और मशक्क़त के बग़ैर न बड़ा दर्जा मिलता है, न इज़्ज़त मिलती है और न हुकूमत व बादशाहत मिलती है। इनके लिए सख्त जिद्दोजहद करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। दुनिया के इस बाग में जो भी आगे बढ़े हैं, पहले उनकी हालत निहायत पस्त थी, फिर वो सख्त मेहनत, कोशिश और मुसलसल जिद्दोजहद करके तरक्की कर गए। आज दुनिया उनकी मिसालें पेश करती है। तरक्की याफ्ता कौमें ऐसे ही तरक्की याफ्ता नहीं बन गईं। आगे बढ़ने के लिए सुस्ती और काहली को छोड़कर मुसलसल काम करना पड़ता है। हर किस्म की तकलीफ़ों को मात देनी पड़ती है, तब जाकर कोई नतीजा निकलता है। हाली का ही शेर है, ये तकलीफ़ और राहत है सब इत्तिफ़ाक़ी, चलो अब भी है वक्त चलने का बाकी। तो ये पहला मुसद्दस हो गया। अब हम आते हैं दूसरे मुसद्दस की तरफ। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। बहुत हम में और तुम में जोहर है मख्फ़ी, ख़बर कुछ न हमको न तुमको है जिनकी, अगर जीते जी कुछ न इनकी ख़बर ली, तो हो जाएंगे मिल के मिट्टी में मिट्टी। ये जोहर है हम में अमानत खुदा की, मबादा तलफ़ हो वदीयत खुदा की। तो इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है जोहर, जिसका मतलब होता है कीमती पत्थर या इंसान के अंदर छुपी हुई काबिलियत या सलाहियत। मख्फ़ी यानी छुपा हुआ, मबादा कहीं ऐसा ना हो, तलफ़ ज़ाया या बर्बाद, वदीयत किसी को कोई चीज़ या अमानत देना। इसकी तशरीह है, इस मुसद्दस में शायर कहते हैं कि मुझ में और आप में बहुत सी सलाहियतें हैं, इन अंदरूनी काबिलियतों और सलाहियतों की हमें ख़बर ही नहीं है। हम अपने असल जोहर से बेखबर हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई, यहाँ आप मैंने कोई लिखना भूल गया हूँ मैं, कोई ना कोई सलाहियत रख दी है, तो आप यहाँ कोई लिख लीजिएगा। अक्लमंद इंसान वो है जो पहले अपनी असल सलाहियतों को पहचाने, फिर इनसे लोगों को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक फ़ायदा पहुँचाए। हाली का ही शेर है। क्या शेर है? शेर है, यही जो कि फिरते हैं बेइल्म व जाहिल, बहुत इनमें हैं जिनके जौहर हैं काबिल।
اس کی تشریح آگے بھی موجود ہے۔ اگر ہم نے جیتے جی اپنی ان اندرونی صلاحیتوں کو نہ پہچانا تو ایک دن ہم مر جائیں گے۔ جب ہم فنا ہو جائیں گے تو ہماری صلاحیتیں بھی فنا ہو جائیں گی۔ اس طرح ہمارے ساتھ ساتھ ہماری صلاحیتیں خاک میں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیتیں اور صلاحیتیں دراصل ہمیں امانتاً عطا کی ہیں۔ یہ امانت ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیتے جی ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس امانت سے اس کی مخلوق کو فائدہ ہی نہ پہنچایا، ہم اس امانت کو اپنے اندر چھپا کر ہی مر جائیں، اس طرح یہ امانت ضائع ہو جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو یہاں آ کر دوسرے مسدس کی تشریح ختم ہوتی ہے۔ اب تیسرا مسدس، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تیسرا مسدس ہے، نہیں سہل گر صید کا ہاتھ آنا، تو لازم ہے گھوڑوں کو سرپٹ بھگانا۔ نہ بیٹھو جو ہے بوجھ بھاری اٹھانا، ذرا تیز ہانکو جو ہے دور جانا۔ زمانہ اگر ہم سے زور آزما ہے، تو وقت عزیزو یہی زور کا ہے۔ چلیں اب اس کے مشکل الفاظ ہیں جیسے سہل جس کا مطلب ہوتا ہے آسان، صید یعنی شکار، سرپٹ بھگانا یعنی تیز دوڑانا، آگے ہے ہانکنا یعنی چلانا یا دوڑانا، زور آزما طاقت آزمانے والا، عزیزو دوستو پیارو۔ اب ہم آتے ہیں تشریح کی جانب۔ اس کی تشریح ہے، اس مسدس میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر شکار ہمارے ہاتھ نہیں لگ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ بھگا کر آگے لے جائیں، یعنی فضول اور لا حاصل قسم کی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ان کو چھوڑ کر اپنی اصل منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کیا شعر ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اگر بوجھ بھاری ہے اور منزل دور ہے تو کیا ضرورت ہے بیٹھ جانے کی؟ اٹھو اور سفر شروع کرو۔ ترقی کی منزلیں طے کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سواری کو تیز بھگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پیچھے رہنے والے بھی آگے بڑھ جائیں اور تم یہیں کے یہیں رہو۔ محمد فاروق دیوانہ کا شعر ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ زمانہ اگر ہم سے مد مقابل ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرے پیارے ہم وطنوں، یہی وقت تو اس سے مقابلہ کرنے کا ہے۔ خوب ہمت سے کام لو، ترقی یافتہ قوموں کا ایسا مقابلہ کرو کہ ان کو پچھاڑ کر آگے بڑھ جاؤ، ایسی ترقی کرو کہ تم سے بہت آگے پہنچ جانے والی قومیں بھی حیران و پریشان ہو جائیں۔ چوتھا مسدس، پہلے مسدس پڑھتے ہیں، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے۔ اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ چلیں اس میں کچھ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ بشر یعنی انسان یا آدمی، ہمت قوت طاقت ارادہ یا حوصلہ، سنوارنا درست کرنا اصلاح کرنا، عارضی چند روزہ وقتی، اڑا وقت یعنی مصیبت اور تکلیف کے دن سخت ضرورت کا زمانہ، جھانکنا یعنی دیکھنا۔ تشریح کی جانب آ جاتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس مسدس میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ حوصلہ نہ ہارے، اپنی حالت بدلنے کی مسلسل کوشش کرتا رہے، حالات بدلنے کی خود کوشش کرے، جہاں تک ممکن ہو اپنے کام خود کرے، یہاں دال آپ لگا لیجئے گا، خود کرے، خوددار بنے، اتنا خوددار کہ دوسرے کے سہارے جینا ہی بھول جائے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ دوسروں کر لیں، دوسروں کے سہارے جینا ہی بھول جائے۔ اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی، بھروسہ کرے تو محض رب تعالیٰ کی ذات پر، اس لیے کہ باقی سب سہارے فانی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف رب العالمین کی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
جو کچھ بھی اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور صرف آپ کے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26 اور 27 اور سورت نمبر 55۔ مشکل وقت میں دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے اپنا کام خود کرے، دوسروں پر بوجھ بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح انسان خود اپنی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے زندگی کی پریشانیوں، رکاوٹوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کو از خود دور کرنے کی کوشش کرے۔ عبدالحمید عدم کا شعر ہے۔ کیا شعر ہے؟ ان کا شعر ہے: آساں پسندیوں سے اجازت طلب کرو، رستہ بھرا ہوا ہے عدم مشکلات سے۔ پانچواں شعر، پانچواں مسدس: تم ہی اپنی مشکل کو آساں کرو گے۔ یہاں فاصلہ آ گیا ہے، تو یہ فاصلہ نہیں ہے، تو یہاں بھی فاصلہ ہے لیکن یہ غلطی سے ہو گیا ہے۔ تو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تم ہی درد کا اپنے درما کرو گے، تم ہی اپنی منزل کا ساماں کرو گے تم ہی کچھ اگر یہاں کرو گے۔ چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ درما جس کا مطلب ہوتا ہے علاج یا دوا، دست ہمت حوصلے کا ہاتھ، زور قضا قسمت یا تقدیر کی طاقت، مثل کہاوت یا مقولہ، حامی مدد کرنے والا، طرفدار۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم اس کی تشریح کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس مسدس میں شاعر کہتے ہیں کہ تم خود ہی اپنی مشکلوں کو آسان کر سکتے ہو، تمہاری مشکلات دور کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تم خود ہی اپنے درد کا علاج کر سکتے ہو، یعنی اپنی مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمہیں خود کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی اور آ کر تمہاری پریشانیاں حل کرے گا تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مصرع ہے۔ کیا مصرع ہے؟ جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آساں کر کے چھوڑوں گا۔ تم خود ہی اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کا سامان کرو گے، راستے میں موجود رہزنوں پر بھروسہ کرنے سے تمہیں ہی نقصان ہوگا، اس لیے چلتے رہو اور چلتے رہو، انشاءاللہ اپنی منزل تک ضرور پہنچ جاؤ گے۔ گویا سب کچھ تمہیں خود ہی کرنا ہے، مسلسل کوشش کرنی ہے، ہمت سے کام لینا ہے، حوصلے کو جگانا ہے، سخت محنت کرنی ہے، تمہاری تقدیر کا دار و مدار تمہارے حوصلے پر ہے، یعنی ہمت، کوشش اور سخت محنت سے اپنی تقدیر بدل دو۔ مشہور مقولہ ہے کہ ہمت سے کام لینے والوں کا مددگار رب تعالی ہوتا ہے، کے بعد کے لگا دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ محض دعاؤں سے تقدیر نہیں بدلتی، اس کے لیے سخت تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ عنایت اللہ روشن کا شعر ہے۔ کیا شعر ہے؟ شعر ہے: ہر ایک کا حامی وہ مصیبت میں ہوا ہے، جس کا کوئی دنیا میں نہیں اس کا خدا ہے، جس کا کوئی دنیا میں نہیں اس کا خدا ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔